بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، رمضان جو ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بندہ مومن ہو اور ہلکا سا بھی اس کے اندر ایمان موجود ہو تو بندہ نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی قدر کرنے کا، اس کا استقبال کرنے کا حکم دیا، اور اللہ خود بھی اس مہینے کی جو برکت ہے بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ اور اللہ خود بھی اس رمضان کو، یعنی کہ جو جنت والی حدیث ہے کہ اللہ پاک پورا سال جنت کو سجاتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ خود بھی رمضان کا استقبال کرتا ہے۔ خواتین حضرات، جو قلم کار ہیں یہ کیسے رمضان مناتے ہیں؟ نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، جتنا بھی ہمارے پاس صوفی کلام قوالیاں ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، تو یہ پیچھے سارے کا سارا جو جن کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ شعراء حضرات ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو کالم کار ہیں ان کا جو رمضان ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ تو رمضان تو دلوں کی تطہیر کا نام ہے، روح کی بیداری کا نام ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جہاں لفظ بھی وضو کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب دل نرم ہوتا ہے تو شاعری خود بخود عبادت بن جاتی ہے، اور سحر کی خاموشی میں لکھا ہوا جو شعر ہوتا ہے سیدھا دل میں اترتا ہے۔ اور رمضان میں شاعر نہیں لکھتا بلکہ جو خاص قسم کی شاعر کے اوپر کفیت طاری ہوتی ہے، وہ کفیت اس شاعر سے کلام لکھواتی ہے، اور شاعر کا دل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور رمضان کی برکتیں جب آئینے پر پڑتی ہیں تو وہ روشنی بن کر معاشرے تک پہنچتی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایسی خواتین کو مدعو کریں، ایسے جو شعراء حضرات ان کی باتیں کریں۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ ناصر بشیر صاحب بہت بڑا ادب کی دنیا کا نام ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم عہد ناصر بشیر میں جی رہے ہیں۔ کالم بہت اچھا لکھتے ہیں، فی البدیع کلام لکھنا بولنا یہ ان کا بہت بڑا ترا امتیاز ہے۔ اور خواتین حضرات، جی ناصر بشیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، بہت بڑا نام ہے شاعری کی دنیا کا، ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ موجود ہیں، بہت اچھا کلام لکھتی ہیں، بولتی ہیں، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ شاعری کو عبادت سمجھ کر کرتی ہیں، اور ویلفیئر کا بہت بڑا کام ہے۔ ہاسپٹل کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ان کے ساتھ جو تیسری ہماری مہمان ہیں صوبیہ خان نیازی صاحبہ ہیں، یہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت با کمال لاجواب شاعرہ ہیں۔ تو میں اپنے تینوں مہمان خواتین کا اور ایک مرد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی ناصر بشیر صاحب، کیا فرمائیں گے کالم کاروں کا رمضان المبارک؟ جی بہت شکریہ نقشبندی صاحب، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ دیکھیے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو دل خوشی سے اچھلتا ہے، استقبال کرتا ہے کہ یار یہ مہینہ پھر ہمیں میسر آیا ہے۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ بھی دل میں ایک غم پیدا ہو جاتا ہے، کہ دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ ہم ایک ایک دن گنتے ہیں، ایک ایک لمحہ گنتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مہمان ہوتا ہے، مہمان مہینہ ہوتا ہے، اور مہمان ایک دن جانا ہوتا ہے، اور باقی مہمان کو تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اور مہمان اچھا بھی وہی لگتا ہے جو کہ ایک خاص وقت پر چلا جائے، جی جی، اور پھر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر یہ آئے گا۔ یہ آپ سسرال کی بات کر رہے ہیں میرا؟ جی تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے، رمضان المبارک میں قلم کار کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، بچپن، دھڑکپن اور جوانی اور ادھیڑ عمری اور پھر بڑھاپے تک یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا رہتا ہے، اور ہر عمر میں رمضان المبارک کے دنوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مطلب میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو مجھے یاد ہے کہ صبح سویرے ہم اٹھا کرتے تھے
اور مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، اذان بھی دینا. اور اچھا ایک اور بات آپ جانتے ہیں کہ یہ بات سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. اچھا جب ہم چھوٹے تھے تو جن گلیوں میں ہم ڈر کے جایا نہیں کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے فلاں گلی میں نہ جانا، وہاں کوئی جن ہیں، چڑیلے ہیں، اور جب ہم واقعی ڈرا کرتے تھے، ان گلیوں سے نہیں گزرا کرتے تھے. واہ واہ کیا بات. اچھا لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہم صبح اٹھتے تھے یا رات کو جاتے تھے تو ہم بے خوف ہو کے انہی گلی میں گھما کے پھرا کرتے تھے. یہ مجھے ہمیشہ سے آج بھی یہ بات یہ ہارٹ کرتی ہے کہ وہ کیا تھا، یعنی رمضان کی روحانیت کی برکت. یہ بات کیا ہے، یہ ہے یقین جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے اندر پیدا کر دیا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے یا جو باہر کے شیطان ہیں وہ مقید ہو گئے ہیں. لیکن اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شیطان کہیں کھلے بھی رہ جاتے ہیں شیطان، اور اگر شیطان یہ کھلے نہ ہو تو مہنگائی بھی نہ ہو، رمضان مبارک میں جھگڑے بھی نہ ہوں، رمضان المبارک میں مقدمے بھی نہ ہوں، یہ جو سڑکوں پہ ہم اشتعال انگیزی دیکھتے ہیں بھی یہ بھی نہ ہو، اور ہمارے جو رویے بدل جاتے ہیں. کیا بڑا نقطہ آپ نے بتایا. اگر واقعتاً ہم مومن بن جائیں تو پھر رمضان کے 30 دن تو جو تھانہ کلچر اس کو تالا لگ جانا کم از کم تالا لگ جانا چاہیے نا اسے. ہم شیطان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو شیطان ہے وہ تو بند ہے، لیکن جو ہمارے اندر کا شیطان ہے اس کو ہم نہیں مار سکتے. تو یہ ادیب اور شاعر حساس دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کا شیطان تو انہوں نے خود پہلے ہی مار لیا ہوتا ہے. ان کا رمضان مبارک کیا باقی 11 مہینوں میں بھی ان کا شیطان اندر ہی کہیں مردہ ہوتا ہے بیچارہ وہ کہیں، کیونکہ یہ تو خیر کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں. مجھے غالب کا ایک واقعہ، بھی اپنے ہیں نا، اپنے شیطان ہوتے ہیں، شیطان کی بات ہر ایک کا اپنا شیطان ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. میں آپ تو اپنے شیطان کی بات بالکل میں اپنے شیطان کی بات کر رہا ہوں، اور شیطان ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے، یہ دل میں شیطان ہوتا ہے. تو اسی شیطان کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس کو مارنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھے یہ ایک اللہ تعالیٰ ہر سال ایک پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک مہینہ عطا کرتا ہے کہ اگر کہیں شیطان کی رمق باقی رہ گئی ہے، اگر کوئی بچا کچا شیطان آپ کا ہے تو اس کو ختم کر لیں. یہ بار بار موقع ملتا ہے، تو یہ ہم بار بار موقع کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہی سوال میرا آپ سے. جی بالکل، جناب ناصر بشیر صاحب نے بالکل یہ اچھی بات کی ہے کہ ہم اپنے شیطان کو مارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں مہینے میں ایک بار یہ ہمت دیتے ہیں عبادت کے نام پہ کہ ہم اپنے نفس کو سلا دیں، اپنے نفس کو مار دیں. ہم اس چیز کا عملی طور پہ مظاہرہ کریں کہ ہمیں لگے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر بھوک پہ کیا گزرتی ہے، اس کے اوپر رنج و علم میں کیا گزرتی ہے. تو عبادت اس طرح کی کہ سحری سے لے کے افطاری تک ہم بھوکے رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ ایک بھوکے رہنے کی پریکٹس ہے بلکہ ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور بالکل انہوں نے بجا فرمایا ناصر صاحب نے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے، اور اس انسان کی اپنی ہمت ہے کہ وہ اس شیطان کو کہاں پہ جا کے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر بد نیکی بدی کا ہر مذہب میں ہر انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے. تو اسی کی ایک پریکٹس ہے جو پورا مہینہ ہم مسلمان کرتے ہیں، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اور اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے، میڈیکلی بھی، کہ ہمیں جو وزن کم کرنے کے بہت سی بیماریوں نے غلبہ کر دیا. ہماری بری کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے لیٹ نائٹ ہم جاگتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ دن بنایا کام کو، رات بنایا آرام کو، جبکہ اب ایسا نہیں ہے. اب راتیں جاگ رہی ہیں، دن سو رہے ہیں. تو اتنی ریسرچ کے بعد موٹاپا آیا، شوگر آئی، بلڈ پریشر، کینسرز، بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا آج کل کے لوگوں کو سامنا ہے. تو یہ بھی اب ثابت ہو چکا ہے کہ لوگ ان بیماریوں سے، اپنی اوبیسٹی سے، موٹاپے سے کیسے نجات پائیں گے. بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کا علاج بذریعہ غذا ہو رہا ہے، بذریعہ ہے جس کو کہتے ہیں کنٹرول کر کے، بالکل غذا کو کنٹرول کر کے. اور اس کو ایک ٹرم آئی ہے جی انٹرمیٹنگ فاسٹنگ، کہ آپ اتنے گھنٹے 16 سے 18 یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے اگر آپ خالی پیٹ رہیں،
یعنی کہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا تھا 1400 سال پہلے، اور صرف ہم پہ ہی نہیں بہت سارے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس کی ایک بڑی لاجیکل ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے، اس کے خلیے ہیں، ان کو اگر بھوکا رکھا جائے، صرف غذا سے پرہیز کیا جائے، تو اس کے اندر بہت سی بیماریوں سے، ہمارے جسم سے بہت سارے ٹاکسنس نکل جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے نا، ہمارے پاس جتنے ہم پکوڑے روزوں میں کھاتے ہیں، جتنے سموسے ہم پکوڑے کھانے کا تو نام روزہ نہیں تھا، وہ تو اب ہم نے اپنی عیاشی کے لیے بہت کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اتنے پکوڑے پورا سال ہم نہیں کھاتے، پکوڑے پورا سال نہیں آپ کھاتے ہم نہیں کھاتے جتنے رمضان میں 30 دن رمضان میں تو اب جیسے ایک طرح کا یعنی کہ عبادت بھی ہے، لیکن اب ہم میانہ روی سے کی حدود کو پار کر کے کسی اور دنیا کے باسی۔ کیا فرمائیں گے آپ کس کے بارے میں؟ صوبیہ صاحبہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اتنے بابرکت پروگرام میں مجھے شامل کیا، تو بڑی اچھی گفتگو کی ناصر بشیر صاحب نے، ڈاکٹر صاحبہ نے، تو میں بھی اسی حوالے سے بات کروں گی۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو رمضان المبارک کی آنے کی جو ایک خوشی ہے یا جو ایک کیفیت ہے، وہ ہر انسان جو ہے وہ فیل کرتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک الگ شادابی ہے، اور اس کو وہی کہ انسان اپنے اندر جو خامیاں ہیں یا جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں زندگی میں، یا پورا سال میں اس طرح سے نہیں چل سکا، تو اب مجھے ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے وقت کہ میں اب اپنی عبادات کا جو ہے میرا شیڈیول، اس کو بھی میں بہتر کروں، اور جتنا بھی اللہ کے قریب ہو سکوں جاؤں، اور شیطان سے جو ہے نا وہ جتنی بھی نجات مجھے مل سکے میں کوشش کروں۔ تو یہی ہے کہ بس جتنا بھی ہم سے ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اور چونکہ یہ ایسا ایک اندر روحانی خوشی ہوتی ہے، اور خود بخود دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اب یہ جتنا بھی پڑھ بتائیے آپ سکے۔ کہ جو آپ کا پہلا روزہ تھا، پہلی آپ کی روزہ کشائی کیسے ہوئی؟ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ماحول ایسا ہی تھا گھر میں کہ سب لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، سب بڑے تھے، میں اس میں بچی تھی، اور میں اسی طرح سے تھا کہ روزہ رکھا، مطلب چھوٹی ایج میں روزہ شروع کر دیا جب مطلب کر سکتے تھے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے جب بہت بچپن میں روزے آئے تھے، وہ بہت گرمیوں کے روزے تھے، جس میں پیاس برداشت کرنی ذرا مشکل تھی، لیکن پھر بھی ہم لوگ بار بار نہانا اور اس طرح سے خود کو ذرا رکھنے کے لیے ریلیکس تو ہم کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ جوش اندر پورا تھا کہ روزہ رکھنا ہے، اور پھر بار بار ٹائم دیکھنا کہ روزہ کتنا ٹائم رہ گیا، اور ہم نے کیا اپنی انفرادی طور پہ تیاری کی ہے۔ اس وقت تو چونکہ بچپن تھا تو اسی طرح سے ایک جوش بھی تھا، اور یہ تھا کہ رکھنا ہے روزہ، چونکہ سب رکھتے تھے بڑے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلا روزہ یاد ہے؟ جی بالکل مجھے یاد ہے، تب میں 9-10 سال کی تھی جب میں نے پہلا روزہ رکھا، اور شدید گرمی کا موسم تھا، اور چونکہ میں تھوڑی دیر بعد پانی پیتی ہوں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 10-12 گلاس پانی جو ہی سائرن بجا میں نے وہ پی لیا، اور میں اپنے لحاظ سے اپنا وہ کر رہی تھی۔ میری خالہ نے کہا بھی کہ اتنا بیٹا پانی پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایسے گھٹا گھٹ پانی پیے جا رہی تھی۔ اور افطاری پہ جیسے ہمارے گھروں میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ پکوڑے اور سموسے اور وہی جو ہمارا کلچر ہے وہ سب کچھ چلتا ہے، تو ایسے ہی تھا۔ جی ناصر بشیر صاحب کو پہلا روزہ یاد ہو آپ کو، اگر کبھی رکھا ہے روزہ تو؟ بچپن یاد ہے جی مجھے، گرمی کے دن تھے، ہمارا چھوٹا سا گھر تھا ملتان میں، تو یہ نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ شاعر ادیب روزے نہیں رکھتے۔ ہاں غالب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ غالب سے کسی نے پوچھا رمضان المبارک میں کہ حضرت غالب آپ نے کتنے روزے رکھے اس رمضان میں؟ تو غالب تھے اردو دان، انہوں نے اردو کی مار ماری، انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں ایک نہیں رکھا۔ اب اس کے مطلب دو نکلتے ہیں کہ یعنی ایک بھی نہیں رکھا، اور اگر سامنے والا پنجابی ہوتا تو وہ سمجھتا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں رکھا پر باقی سب رکھے ہیں، لیکن جو دلی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس محاورے کو، اس روزمرہ کو، کہ ایک نہیں رکھا۔ کہ جب کوئی شخص بھی نہ آیا نا محفل میں، ہم کہتے ہیں یار کتنے لوگ محفل میں آئے تھے، تو کہتے ہیں ایک نہیں آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا، تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ بہرحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی اور لڑکپن میں، جوانی میں بھی بہت روزے رکھنے کی سعادت عطا کی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا، ملتان میں تھا، ہمارا کوئی 1.5 مرلے کا مکان تھا، تو اس میں سب سے پچھلا کمرہ ہوتا تھا، تو میں نے جب روزہ رکھ لیا زبردستی صبح سویاں کھانے کے شوق میں،
اٹھ گیا. اچھا روزانہ صبح ہم اٹھ جاتے تھے, سوئیاں کھا لیتے تھے, پھر سو جاتے تھے اور روزہ کھول لیتے تھے. تو ایک دن پہ مجھے جوش آیا, میں نے کہا میں روزہ رکھوں گا. گھر والے منع بھی کرتے رہے کہ تمہاری ابھی عمر کا, میں نہ رکھو, لیکن میں رکھ لیا. اب روزہ رکھ لیا تو میرے گھر والوں نے مجھے دوپہر کو کہا کہ اب تم پچھلے کمرے میں جا کے سو جاؤ. وہ ذرا ٹھنڈا بھی تھا کہ وہاں سو جاؤ. اچھا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ وہاں ایک ٹھنڈے پانی کا کولر بھر کے رکھ دیا اندر کمرے میں. اب اندر کمرہ دروازہ بند اور میں سویا ہوا ہوں. اچھا مجھے بھوک سے نیند بھی نہ آئے. اچھا میں بار بار نا پھر کولر سے گلاس اٹھاتا تھا اور کوئی پانی بھرتا تھا اور منہ کے قریب لے کے جاتا تھا, پھر رکھ دیتا تھا, پھر منہ کے قریب لے کے جاتا تھا, پھر رکھ دیتا تھا. اس طرح کرتے کرتے وہ شام ہو گئی. تو مجھے پھر آج احساس ہوتا ہے, تب تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے, کون سی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے. وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت تھی ایمان کی طاقت. وہ طاقت تھی یقین کی طاقت کہ وہ جو گھر والوں نے ہمارے اندر پیدا کیا, جو ہمارے اساتذہ نے پیدا کیا تھا کہ رمضان یہ چیز ہے, اپنے آپ پر ضبط کرنے کی بات ہے, صبر کرنے کی بات ہے. یہ اصل میں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان مبارک سکھاتا ہے صبر کرنا, کہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے. اور صبر صرف پیٹ کا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیٹ کو ہی سزا دینی ہے کہ آپ نے 16-17 گھنٹے نہیں کھانا. ہم نے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے, ہمیں اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. زبان سے غیبت نہیں کرنی, آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی. نفس کا روزہ, اور نفس کا روزہ ہے یہ, پورے جسم کا روزہ ہے یہ. پاؤں غلط جگہ پہ نہیں جائیں گے. سوچ کا روزہ. اور یہ ہاتھ جو ہے ہمارے غلط چیز نہیں اٹھائیں گے. اور سوچیں, ہماری دماغ ہمارا صحیح جگہ پہ صحیح باتیں سوچے گا. تو یہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. یہ انسان کو آدمی کو صحیح انسان بنانے کی ایک سمجھیں ایک مشق ہوتی ہے, اور جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. 30 دن کا کورس ہے پورا. جی یہ 30 دن کا پورا ایک کورس ہے. جی یہ پورا ایک کورس ہے. اچھا ایک اور ان دنوں کی بات ہوتی ہے مجھے, اب میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک بات کہیں بھول نہ جاؤں, اور یہ ایک شاید یہ دوستوں کے لیے نئی بات ہو اور آپ کے چینل کے سننے والوں کے لیے بھی نئی بات ہوگی. دیکھیے ان دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, بے شمار ادارے ہیں, بے شمار لوگ ہیں. جی کچھ لوگ بے شمار زکوٰۃ لینے والے لوگ بھی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے بھی لوگ موجود ہیں. یہاں ٹیکس بھی کاٹا جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں جو ٹیکس ہم تنخواہ میں سے کٹواتے ہیں, اپنے کاروبار میں سے, اپنے پیسے میں سے جو دیتے ہیں نا, وہ ٹیکس جاتا ہے حکومتی للے تللوں میں, بڑے لوگوں کی اس پہ گزران ہوتی ہے اس ٹیکس سے. اور زکوٰۃ وہ چیز ہوتی ہے جو غریبوں کو پالتی ہے. ایک تو یہ بات. اچھا یہاں چونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا جو سرکاری نظام ہے وہ اتنا شاید وہ ٹھیک نہ ہو, اس لیے پھر لوگ کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دیں. صحیح بات. اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. میں ایک بار, حالانکہ میں اردو پڑھاتا ہوں کالج میں, لیکن میں ایک دن اسلامیت پڑھا رہا تھا بچوں کو. میں نے کہا کہ بچوں آج تمہیں اسلامیت پڑھاؤں گا میں. تو جب زکوٰۃ کا موضوع آیا, آپ نے پڑھائی؟ میں نے پڑھائی, اور میں نے شوق سے پڑھائی. میں چاہتا تھا اس بہانے میں بھی کچھ پڑھ لوں. صحیح. اچھا اس میں نقشبندی صاحب زکوٰۃ کا جب موضوع آیا نا, تو مجھے بھی خیال آیا زکوٰۃ تو نیچرل چیز ہے. کیسے؟ دیکھیں جب آپ سیب لیتے, جب آپ کنو لیتے ہیں, یا چلے یوں سمجھیں تربوز خریدتے ہیں, فرض کریں آپ تربوز آپ نے لیا 100 روپے کلو, آپ نے تربوز لیا 5 کلو. لیکن تربوز کا جب چھلکا اتار دیتے ہیں, جو اس کا جو گودا نکل آتا ہے وہ 5 کلو نہیں رہتا, وہ رہ جاتا ہے 2.5 کلو یا 3 کلو. تو 2 کلو کا چھلکا اتر گیا. وہ چھلکا کیا ہے؟ وہاں ہم نہیں کہتے دکاندار کو بھائی تمہارے چھلکا بھی 2 کلو تھا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں چھلکا رکھا ہوا ہے, اس کی اضافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. چھلی لے لیں, چھلی کے اوپر سے بھی اترتے ہیں چیزیں, لیکن خریدتے پوری ہیں ہم چیز. وہ اللہ تعالیٰ پورا پیکج دیتا ہے. انار آپ لے لیں, انار چھیلتے ہیں تو پھر دانے نکلتے ہیں, لیکن باقی جو چیز ہے وہ بھی وزن میں تول کے آتی ہے. مچھلی خریدتے ہیں, مچھلی میں سے آدھی مچھلی رہ جاتی ہے جو پکائی جاتی ہے اور باقی ضائع جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایک پیغام دے دیا ہے. ملتا ہے دکان سے, وہ بھی زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھائی ہر چیز میں زکوٰۃ موجود ہے. جو چیز آپ خریدتے ہیں وہ زکوٰۃ موجود ہے. تو پھر آپ کے مال میں سے زکوٰۃ ہم کیوں نہیں دیتے؟ میرے پاس تو جب بھی کہیں سے کوئی پیسے اضافی آتے ہیں نا, میں اپنا یہ میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی 1,00,000 2 لاکھ روپے کہیں سے آ جائیں تو میں اپنے عزیزوں کو, اپنے دوستوں کو اور سفید پوشوں کو میں یاد رکھتا ہوں. چاہے میں ان کو کوئی چیز کھلا کے میں اپنی زکوٰۃ دے دوں, چاہے میں کوئی اچھا کپڑا پہنا کے میں اپنی زکوٰۃ دے دوں, یا ان کی جیب میں کچھ ڈال کے کر دوں, تو مجھے تو پھر چین نہیں پڑتا. تو میں یہ سبق میں نے سیکھا نیچر سے کہ ہر چیز میں جب زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو پیسے میں زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو شاعر حضرات ویک ہوتے ہیں ان کی ویلفیئر کیسے ہم کر سکتے ہیں رمضان میں مل جل کر, کہ ایسے شعراء حضرات جو کم وسیلہ ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے, سوسائٹی کو بھی چاہیے
کیونکہ شاعر بیچارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ جی نقشبندی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو کمزور ہے اصولی طور پہ تو یہ ہر لیول پہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے جو کمتر ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلے حکومتی اداروں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن چونکہ جس طرح کے سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اگر ہم سچی بات کریں نا کہ ہر انسان نفسا نفسی، آپا دھاپی، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ رہا. تو جو ہمارے شاعر حضرات ہیں، جو کمزور ہیں، اور جو ادیب ہیں، اور جو لکھاری ہیں، جو قلم کار ہیں، یہ واقعی اگر کہیں نا کہ ان کے لکھنے پڑھنے سے کچھ ملتا ہے تو وہ محدود چند ہیں. ٹھیک بات. وہ صرف خواتین حضرات، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں جو قلم کے مزدور ہیں وہ کیسے رمضان مناتے ہیں. بڑے جو سینئر شعراء حضرات ہیں وہ رمضان کیسے مناتے تھے یا مناتے ہیں، کیسے اہتمام کرتے ہیں کلام. اور میں نے کہا تھا کہ جو شعراء حضرات کے مختلف سوسائٹیز بنی ہے، جیسے پاک ٹی ہاؤس ہے، ادبی بیٹھک ہے، انجمن ترقی پسند ہے، یہ جتنے بھی فورم ہیں، میں نے 20 دفعہ خود ان کی مجالس کو رمضان کے اندر اٹینڈ کیا ہے. بالکل ریگولر روٹین کے مطابق ان کا اجلاس ہوتا ہے، کوئی ناغہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بریک نہیں ہوتی. اور اب ہم اپنے جو شعراء حضرات ہیں ان سے کہیں گے کہ ساتھ ہمیں رمضان کے بارے میں پیاری پیاری باتیں بھی سنائیں. اور پیاری پیاری باتوں سے پہلے اگر ناصر بشیر صاحب کوئی اچھا سا کلام ہو جائے، نعتیہ کلام ہو جائے، یا رمضان کے حوالے سے کوئی اسپیشل کلام. دیکھیے جی، رمضان مبارک اللہ کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ میں آپ کو حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سنا دوں. دلوں کو پہلے سفر کا ارادہ دیتا ہے، دلوں کو پہلے سفر کا ارادہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رستہ کشادہ دیتا ہے. واہ. واہ. دلوں کو پہلے سفر کا ارادہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رستہ کشادہ دیتا ہے. طلب ہو قطرے کی تو بحرے بے کراں دے دے. کیا بات. طلب ہو قطرے کی تو بحرے بے کراں دے دے. سبحان ہماری سوچ سے کتنا زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. طلب ہو قطرے کی تو بحرے بے کراں دے دے. ہماری سوچ سے کتنا زیادہ دیتا ہے. ہمیں وہ کہتا ہے تقدیر اپنی آپ لکھو. ہمیں وہ کہتا ہے تقدیر اپنی آپ لکھو. ورق جبیں کا وہ تھوڑا سا سادہ دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. ہمیں وہ کہتا ہے تقدیر اپنی آپ لکھو. ورق جبیں کا وہ تھوڑا سا سادہ دیتا ہے. اسے قبول نہیں ہے بشر کی عریانی. واہ واہ. اسے قبول نہیں ہے بشر کی عریانی. وہ حسن خلق کا اس کو لبادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اسے قبول نہیں ہے بشر کی عریانی. وہ حسن خلق کا اس کو لبادہ دیتا ہے. ہمارا ساقی ازل سے ہے عادل و منصف. سبحان اللہ. کیا بات. ہمارا واہ ساقی واہ. ازل سے ہے عادل و منصف. گرے ہوں کو بھی وہ جام و بادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا ساقی ازل سے ہے عادل و منصف. گرے ہوں کو بھی وہ جام و بادہ دیتا ہے. جہان کے لیے رحمان اور رحیم ہے وہ. جہان کے لیے رحمان اور رحیم ہے جو. وہ منکروں کو بھی رزق کشادہ دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور آخری شعر دیکھیے، خدا کے ساتھ کرو نیکیوں کا کاروبار. رمضان مبارک کے حوالے سے یہ خاص معنویت رکھتا ہے. خدا کے ساتھ کرو نیکیوں کا کاروبار.
خدا ہمیشہ منافع زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. خدا کے ساتھ کرو نیکیوں کا کاروبار, سبحان خدا ہمیشہ منافع زیادہ 10 گنا دیتا ہے. دنیا پہ 70 گنا آخرت پہ. دلوں کو پہلے سفر کا ارادہ دیتا ہے, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وہ رستہ کشادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. چند شعر اور ہیں حمد کے, جی پھر ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم جی. کلام کا جو دور چلا لیتے ہیں. یہ بھی حمد کے شعر ہیں. تیری تقسیم کا انداز عجب ہے مولا, تیری تقسیم کا انداز عجب ہے مولا, وہ بھی پاتا ہے جو بے نام و نسب ہے مولا. واہ اللہ واہ. بے شک. تیری تقسیم کا انداز عجب ہے مولا, وہ بھی پاتا ہے جو بے نام و نسب ہے سبحان مولا. اللہ, سبحان اللہ. تجھ کو میں جانتا ہوں تیری عطاؤں کے سبب, بے شک. تجھ کو میں جانتا ہوں تیری عطاؤں کے سبب, میری پہچان یہی گریہ شب ہے مولا. اللہ سبحان میں اللہ. جو تجھ کو میں جانتا ہوں تیری عطاؤں کے سبب, میری پہچان یہی گریہ شب ہے مولا. میں جو دن رات تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں جو دن رات تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو سمجھ یہ بھی میرا حسن طلب ہے مولا. سبحان اللہ. میں جو دن رات تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو سمجھ یہ بھی میرا حسن طلب ہے مولا. مجھ سے خورشید و مہ و نجم سنبھالے نہ گئے, مجھ سے خورشید و مہ و نجم سنبھالے نہ گئے, یہ اندھیروں کا جہاں میرے سبب ہے مولا. واہ واہ. مجھ سے خورشید و مہ و نجم سنبھالے نہ گئے, بہت اعلیٰ. یہ اندھیروں کا جہاں میرے سبب ہے مولا. اب پرندے بھی یہاں روتے نظر آتے ہیں, واہ. اب پرندے بھی یہاں روتے نظر آتے ہیں, اب کہاں بزم طرب ہے مولا. اللہ سبحان اللہ. اب پرندے بھی یہاں روتے نظر آتے ہیں, اب کہاں بزم طرب ہے مولا. کل بھی یہ پاس میرے ہوگا کرم سے تیرے, کل بھی یہ پاس میرے ہوگا کرم سے تیرے, میرے چھیدوں بھرے دامن میں جو اب ہے مولا. واہ سبحان کل بھی یہ اللہ. پاس بے میرے شک بے ہوگا شک. کرم سے تیرے, میرے چھیدوں بھرے دامن میں جو اب ہے مولا. تیری سرکار میں خاموش کھڑا ہے ناصر, تیری سرکار میں خاموش کھڑا ہے ناصر, یہ خطا کار بھی پابند ادب ہے مولا. سبحان اللہ. تیری تقسیم کا انداز عجب ہے مولا, وہ بھی پاتا ہے جو بے نام و نسب ہے مولا. واہ واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی کلام ہمیں سنائیں اچھا سا. رمضان کی برکتیں بہاریں ہم سمیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ, کیا فرمائیں جی گے آپ؟ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اور رمضان ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو اس بابرکت مہینے میں جی. ایک اللہ پاک کی حمد ہے اس کے چند اشعار کے ساتھ کہ خالق ہر دو جہاں سے پیار ہے, خالق ہر دو جہاں سے پیار ہے, اپنا طوفانوں سے بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالق ہر دو جہاں سے پیار ہے, اپنا طوفانوں سے بیڑا پار ہے. بستیاں اس کی ہیں تا حد نظر, بستیاں اس کی ہیں تا حد نظر, چار سو فطرت کا کاروبار ہے. اور معجزے ہیں دستے قدرت کے سبھی, معجزے ہیں دستے قدرت کے سبھی, روح ہر ایک جسم میں بیدار ہے. رمضان کے مہینے میں ہر جسم میں روح بیدار ہو جاتی ہے کہ معجزے ہیں دستے قدرت کے سبھی, روح ہر ایک جسم میں بیدار ہے. ساحلوں سے جا لگی کشتی میری, ساحلوں سے جا لگی کشتی میری, میرا رب ہی میرا پالن ہار ہے. سبحان اللہ. اور سارے حرف کن کے سلسلے سے ہیں, سارے حرف کن کے سلسلے سے ہیں, حرف کن ہی سب سے پائیدار ہے, حرف کن ہی سب سے پائیدار ہے. اور یہ عطا ہے میرے مولا سر بسر, یہ عطا ہے میرے مولا سر بسر, ذہن میں جو دفتر افکار ہے. سبحان اللہ. اور میرے رب کو مجھ سے اتنا پیار ہے, زندگی خزاں میں بھی بہار ہے. سبحان اللہ. ورد مولا لب پہ پونم ہے میرے, ورد مولا لب پہ پونم ہے میرے, کٹ گیا جو راستہ دشوار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. جی صوبیہ خان صاحبہ آپ سے کلام سن لیں. جی بہت شکریہ.
ہم اس بات پہ بھی ہمیں بہت ایک طرح سے ایک سیکنڈ جی. جی 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 بہت شکریہ. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اس کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور انہی کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے، جی میں کلام پیش کرتی ہوں. نعتیہ کلام ہے. جی. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. بہت اچھا. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. کمال. یاد احمد مجھے شاداب کیے سبحان رکھتی ہے. اللہ، ماشاء سبحان اللہ. اللہ. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. یاد احمد مجھے شاداب کیے رکھتی ہے. دل تو صحرا ہے مگر ان کی محبت اس کو. سبحان اللہ. دل تو صحرا ہے مگر ان کی محبت اس کو. خوش نصیبی ہے کہ سیراب کیے رکھتی ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. دل تو صحرا ہے مگر ان کی محبت اس کو. خوش نصیبی ہے کہ سیراب کیے رکھتی ہے. اور ہر مصائب کو محمد کا حوالہ دے کر. واہ سبحان اللہ. ہر مصائب کو محمد کا حوالہ دے کر زندگی اطلس و کم خواب کیے رکھتی ہے. سبحان اللہ. ہر مصائب کو محمد کا حوالہ دے کر زندگی اطلس و کم خواب کیے رکھتی ہے. اور چند اشعار ہیں کہ وہ جس کا ذکر میرا رب بلند کرتا ہے. جی. وہ جس کا ذکر میرا رب بلند کرتا ہے اسی کی مدح میں ہر لفظ کتنا سجتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ جس کا ذکر میرا رب بلند کرتا ہے اسی کی مدح میں ہر لفظ کتنا سجتا ہے. ماشاء اللہ. یہ میری سانسیں درود و سلام پڑھتی ہیں. سبحان اللہ. یہ میری سانسیں درود و سلام پڑھتی ہیں. میں دل میں اس کو پکاروں تو وہ بھی سنتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا. آج ہم نے اس لیے شعراء حضرات کو دعوت دی کہ ماشاءاللہ ہم سب ایک ہیں. کوئی کام کر رہا ہے. اللہ نے اپنے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیز لگائی ہیں، لیکن سب ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا اسی طرح احترام کریں جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.